नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक ख़ास मुलाकात। मैं हूं अब्दुल अहद सिद्दीकी। एक ख़ास मुलाकात, एक और ख़ास शख्सियत और एक और ख़ास मेहमान। हमारे साथ आज के जो ख़ास मेहमान हैं वो छात्र जीवन में छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे हैं। शिया पीली कॉलेज के इस वक्त ट्रस्टी हैं, एक समाज सेवक भी हैं और ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता भी हैं। इसके साथ साथ वो शिया नेशनल फ्रंट के महासचिव भी हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं मिर्ज़ा मोहम्मद यासूब अब्बास साहब। मिर्ज़ा मोहम्मद यासूब अब्बास साहब, हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। तो बात शुरू करते हैं यासूब जी, आपके छात्र जीवन से, छात्र राजनीति से। आप 2 बार शिया पीजी कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं, तो आगे चलकर क्या आपका कोई विचार है सक्रिय छात्र राजनीति में भागीदारी का? देखिए, इस वक्त तो कोई ख़ास मेरा इरादा नहीं है सक्रिय राजनीति का। मैं 2 बार शिया पीजी कॉलेज स्टूडेंट यूनियन का अनअपोज प्रेसिडेंट रहा और मेरे मुकाबले में कोई भी स्टूडेंट नहीं आया कि जो इलेक्शन लड़े। उसके लिए मैं अपने उस वक्त के तमाम स्टूडेंट का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स के एक मसाइल थे। उस वक्त 3 इयर्स डिग्री कोर्स लागू होने जा रहा था और लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर HK अवस्थी साहब वाइस चांसलर थे। तो हम लोगों ने एक तहरीक शुरू की थी कि हम 3 इयर्स डिग्री कोर्स लागू नहीं होने देंगे। तो इसके अंदर मैं सरफहरिस्त था। तो स्टूडेंट्स ने तय किया कि हम ही को लेके आया जाए और वो हमको लेके आए। और जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो मेरे दोस्तों का प्रेशर पड़ा। मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट था, मैं सर झुकाए हुए किताबें लिए चला आ रहा था। स्टूडेंट्स ने मुझे घेर लिया। मेरा दूर दूर तक के इरादा नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूं। तो मैंने कहा मैं इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं जानता। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लड़िए, हम लोग सब आपका सपोर्ट करेंगे पूरी तरीके से। जब नॉमिनेशन की तारीख आई तो हमारे लड़कों ने खुद से पोस्टर्स बैनर्स लगवाए। उस वक्त इलेक्शन ऐसा नहीं होता था जैसा आजकल होता है। तो खैर, जब नॉमिनेशन का दिन आया तो हमारे सामने किसी ने भी अपना पर्चा नहीं भरा और हम 1 बार नहीं 2 बार अनअपोज प्रेसिडेंट रहे। और अपने छात्र संघ अध्यक्ष के तौर के ऊपर, प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर मैंने जितना हो सका बच्चों की मदद की, इसलिए कि तालीम के मैदान में बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। स्टूडेंट्स के साथ में कोई सियासत नहीं करना चाहिए है। हम हाफ फ्रीशिप कराते थे। मेरे फादर वालिद मौलाना मिर्ज़ा अतहर साहब यहाँ प्रिंसिपल इंचार्ज थे। तो हम लोग जितना हो सकता था हर बच्चे की दरख्वास्त लेके उसकी हाफ फ्रीशिप कराते थे। एक होता है SAF, स्टूडेंट एड फंड, हम उससे उनको पैसा मुहैया कराते थे। जिन बच्चों के पास पढ़ने का पैसा नहीं होता था, हम लोग कोशिश करते थे उसकी फीस हम लोग अपने पास से जमा कर दें। तो इस तरीके से मोहब्बतें बढ़ती चली गई। और जब दूसरा साल आया, फिर इलेक्शन अनाउंस हुए, तो मैंने कहा कि इस बार मुझे मौका न दिया जाए, किसी नए स्टूडेंट्स को मौका दिया जाए और वो आके काम करें। मगर स्टूडेंट्स का इसरार रहा और फिर मैंने पर्चा जब भरा तो फिर मैं अनअपोज प्रेसिडेंट वहाँ पर चुना गया। आपके वालिद मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब, जैसा भी आपने जिक्र किया, एक मशहूर विद्वान और एक मशहूर स्कॉलर रहे। कुछ बताइए उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके खिदमात के बारे में। हमारे वालिद मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब शिया पर्सनल बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। बहुत सादा मिजाज आदमी थे, बिल्कुल सादा ज़िंदगी गुजारते थे वो। और वो महसूस नहीं होने देते थे कि वो इतने बड़े आदमी हैं। पूरी दुनिया घूमे हुए आदमी थे। और आज आपकी एक ख़ास मुलाकात में मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जब 9/11 हुआ और WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिस वक्त दोनों बिल्डिंग्स गिरी, उनको हिट किया गया, तो उस वक्त वो न्यूयॉर्क में लैंड कर रहे थे और वो उस वक्त फ्लाइट के ऊपर थे। तो उस वक्त एक न्यूज़ चैनल आता था 7 बजे। हम लोगों ने जब उस चैनल्स को खोला, उस दिन ही वो दिन था जिस दिन मुलायम सिंह यादव जी के सारे MLAs ने रिजाइन किया था। तो चांद की 22 तारीख थी, 22 जमादी उस्तानी थी, हमें याद है, और 9/11। तो हम लोगों ने जब टीवी खोला तो उसमें दिखाया कि WTC को हिट किया गया है, इतने प्लेन्स लापता हैं। तो हम लोग सब बहुत परेशान हुए। उस वक्त मोबाइल्स का ऐसा ज़माना नहीं था, तो सब बहुत परेशान हुआ। खैर 2-3 घंटे के बाद हम लोग की उनसे बात हो सकी। तो उन्होंने जो अपना फर्स्ट 10 डेज जो पहला अशरा पढ़ा बम्बई के मुगल मस्जिद में,
جو وہ پڑھتے تھے، جس کے لیے ان کو لمکا بک آف ریکارڈز میں ان کا نام درج ہوا، انہی نے اسلام اور ٹیررزم کے نام پر پورا اشرا پڑھا، اور ان کا عنوان یہ تھا کہ اسلام اور آتنکواد کا کوئی بھی تعلق، ٹیررزم کا کوئی بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اس کو بیس بنا کے انہوں نے مسلم آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ جو شیعہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے، اس کا گٹھن آپ نے 2005 میں اور آپ نے اور مولانا مرزا اطہر صاحب نے مل کے کیا، تو کیا ضرورت محسوس ہوئی آپ لوگوں کو الگ سے شیعہ پرسنل لا بورڈ بنانے کے لیے، جبکہ پہلے سے ہی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ موجود تھا؟ دیکھیے، ہمارا مسلم پرسنل بورڈ سے اسلام کی شریعت کے مسئلے کے اوپر بظاہر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر مسجد کا، بابری مسجد کا مسئلہ ہے تو مولانا اطہر صاحب کے پریس اسٹیٹمنٹ موجود ہیں، ان کے ویڈیوز موجود ہیں، انہوں نے کہا جو مسلم پرسنل بورڈ کا اسٹینڈ ہوگا وہی ہمارا بھی اسٹینڈ ہوگا۔ ہم مائنارٹی ود ان مائنارٹی ہیں، ہم اقلیت میں اقلیت ہیں، ہماری آواز حکومت تک کے نہیں پہنچ پاتی ہے، اور مسلم پرسنل بورڈ کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی آواز کبھی اٹھا نہیں پائے۔ ایون جب بھی موقع ملا کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں تو ہماری آواز نہیں اٹھنے دی گئی مسلم پرسنل بورڈ کے پلیٹ فارم سے۔ تو پہلے ہم نے مسلم پرسنل بورڈ سے علیحدگی نہیں اختیار کی، پہلے مولانا توقیر رضا صاحب جو بریلی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جدید بنایا اور وہ مسلم پرسنل بورڈ سے الگ ہوئے۔ تو ہمارے ہندوستان میں ہماری کمیونٹی کی طرف سے پریشر ہم لوگ پر پڑا کہ شیعہ پرسنل لا بورڈ بھی الگ بننا چاہیے ہے۔ تو والد صاحب نے میٹنگز کی، پورے ہندوستان کے علماء سے رائے لی، وکلاء سے رائے لی، ذمہ داروں سے رائے لی، اور رائے لینے کے بعد سب کی یہ جواب آیا کہ بننا چاہیے ہے۔ تو ہم لوگوں نے 2005 میں آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کا گٹھن کیا۔ ہمارا کسی سے لڑائی، کسی سے جھگڑے کا مقصد نہیں تھا کہ ہم شیعہ پرسنل بورڈ بنا کے ہم لڑنا شروع کر دیں ملک کے اندر، نہیں۔ ہمارا جو شیعہ تھاٹس ہیں، ہمارا جو شیعہ نظریہ ہے، وہ ہم میڈیا کے ذریعے تک، عوام تک کے پہنچائیں، اور حکومت تک کے جو ہماری آواز نہیں پہنچتی، کیونکہ ہم اقلیت میں اقلیت ہیں۔ حکومت روٹی دیتی ہے کہ یہ روٹی ہے، یہ ہم نے مسلمانوں کے حصے کی دے دی، انہوں نے مسلمانوں کے حصے کا حق تو دے دیا، اور وہ حق ہم تک کے نہیں پہنچ پایا۔ کیوں نہیں پہنچ پایا؟ کیونکہ وہ حق وہ دے کے چلے گئے، اور نیچے ہمارا حق جو تھا وہ ہم تک کے نہیں پہنچ پایا۔ ہم پھر بھوکے رہ گئے، ہم پھر وہیں پر بیٹھے رہے۔ لہذا کم سے کم اس پرسنل لا بورڈ کے ذریعے سے ہماری آواز سنی جانے لگی، اور حکومتیں مجبور ہوئیں ہمارا حق دینے کے واسطے، اور حکومتوں نے سوچنا شروع کیا کہ اقلیت میں ایک اقلیت اور ہے، مائنارٹی میں ایک مائنارٹی اور ہے جو شیعہ مائنارٹی ہے، اور ہم پورے ملک میں بستے ہیں، ہم پورے ملک میں بستے ہیں۔ جب الیکشن ہوتا ہے تو ہمارا سودا، سیاسی سوداگر نکلتے ہیں اور وہ ہمارا سودا کرتے ہیں اور سودا کر کے چلے جاتے ہیں، ہم بک بھی جاتے ہیں، ہمیں ہماری قیمت بھی نہیں ملتی ہے۔ لہذا ہم لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم اپنی قوم کو اس کا حق دلانے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے اس کا حق اس کو دلایا جا سکے۔ تو شیعہ پرسنل لا بورڈ کے گٹھن کے بعد شیعہ کمیونٹی کے حالات حاضرہ میں کیا فرق ہوا ہے؟ کیا محسوس کرتے ہیں آپ، اور آپ لوگوں نے کیا کیا اس کے لیے؟ سب سے پہلی چیز جو ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی، ہمارا نظریہ، ہماری آواز وہ میڈیا کے ذریعے سے عوام تک جانے لگی کہ ہمارا نظریہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، جیسے ہم نے شیعہ پرسنل بورڈ نے ماڈل نکاح نامہ اپنا بامبے میں 2007 میں ہم نے رائج کیا، اور رائج کر کے اس کے اندر ہم نے رائٹ آف ڈائیورس لڑکی کو دیا۔ ہم نے اس لیے لڑکی کو دیا، ہم نے شریعت کے دائرے سے ہٹ کے یا قانون کے دائرے سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کیا۔ جو چیز شریعت کے اندر پہلے سے موجود ہے، جو چیز قانون کے دائرے میں ہے، اسی کے اندر رہتے ہوئے نہ قانون کا توڑا ہم نے، نہ شریعت کو توڑا۔ اور ہمارے جو سب سے بڑے ریلیجس ہیڈ ہیں آیت اللہ سیستانی صاحب، جو عراق میں ہیں، نجف میں ہیں، ہم نے اس کے اوپر ان سے مہر لگوائی، اور ان کے نمائندے کو ہم نے اپنے بامبے کے اجلاس میں، جو ہمارا اینول سیشن تھا، اس کے اندر ہم نے ان کو انوائٹ کیا، اور وہ آئے، ان کے ہاتھوں سے ہم نے ماڈل نکاح نامہ کو رائج کیا، تاکہ ہماری بھی آواز جاتی رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک شیعہ نظریہ جانے لگا میڈیا کے ذریعے سے عوام تک کے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ حج میں فقہ جعفری کے حساب سے، جو اسکول آف تھاٹ سے شیعہ فقہ ہے، اس کے حساب سے ہم دلی، بمبئی، لکھنؤ سے احرام پہن کے مکے نہیں جا سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یا تو ہم مدینے جائیں گے، مدینے میں احرام پہنیں گے، یا ہم اپنی فقہ کے حساب سے
جوفا جائیں گے اور وہاں مسجد جوفا میں نیت کر کے وہاں پہ احرام پہنیں گے۔ تو ہم نے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس اس وقت احمد صاحب تھے، ان سے مل کر، پرائم منسٹر منموہن سنگھ صاحب سے مل کر، ہم نے جو شیعوں کو حج میں مناسب نمائندگی تھی حج کمیٹی میں، وہ نمائندگی ہم نے دلوائی پوری طریقے سے، اور نمائندگی دلوا کے ہم نے شیعوں کی فلائٹ سلیکٹ کروائی، کیونکہ شیعہ حج کمیٹی کے تھرو حج کرنے نہیں جاتے تھے، وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹر کے تھرو جاتے تھے۔ لہذا ہم نے ان کو کوشش اس بات کی کہ وہ حج کمیٹی کے تھرو جائیں اور وہ جا کے وہاں پہ حج کریں، اور میں حکومت کا شکر گزار ہوں، حکومت ہندوستان کا، کہ انہوں نے ہماری پرابلمز کو سمجھا اور ہمیں ہماری تھیولوجی کے حساب سے، ہمیں ہماری فقہ کے حساب سے انہوں نے حج کے لیے جدہ میں گاڑیاں پرووائڈ کی تاکہ ہم اپنی فقہ کے حساب سے حج کر سکیں۔ مسلمانوں کی ایجوکیشن کی اگر بات کریں، خاص کر کے ہندوستان میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں ایجوکیشن کے حساب سے بہت بہتر نہیں ہیں، تو آپ کے نظریے سے کیسے اس میں بہت سدھار لایا جا سکتا ہے، اور سرکار کا اب تک رویہ کیسا رہا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے ایجوکیشن کے معاملے میں، کیونکہ میں بھی ایک تعلیمی ادارے سے جڑا ہوا ہوں۔ میں شیعہ پوسٹ گریجویٹ کالج کا، شیعہ پی جی کالج کا ٹرسٹی ہوں، اور شیعہ پی جی کالج کو ہم لوگ مل کر رن کر رہے ہیں۔ میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں، شہر شہر جاتا ہوں تقریر کرنے کے لیے، میں کوریٹر بھی ہوں، اور میں تقریریں کرنے کے لیے، مجلسیں پڑھنے کے لیے میں جاتا آتا رہتا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کی جو تعلیمی حالت ہے وہ بہت خراب ہے، اور وہ خراب اس بات سے ہے کہ حکومتیں اعلان تو کرتی ہیں الیکشن سے پہلے، جب اعلان کر لیتی ہیں تو وعدے کر لیتی ہیں تو وہ وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ وعدے کیوں نہیں پورے ہوتے ہیں؟ اس کے اندر میں حکومتوں کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتا پوری طریقے سے، اس لیے کہ چاہے صوبائی حکومتیں ہوں چاہے مرکزی حکومتیں ہوں، وہ حکومتیں کے گرد ایک سرکل ہے، وہ سرکل سارے فوائد اٹھا لیتا ہے، کوئی سرکار رہے، اس سے بحث نہیں کہ یو پی اے کی سرکار ہے کہ این ڈی اے کی سرکار ہے، ملائم سنگھ جی کی سرکار ہے کہ مایاوتی جی کی سرکار ہے، کس کی سرکار ہے، ایک سرکل لگا رہتا ہے جو کرسی کے گرد گھومتا رہتا ہے، اس سے بحث نہیں اس کرسی پہ کون بیٹھے، اور وہ سارے فائدے وہی اٹھا لیتے ہیں، عوام تک کے نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ انٹیریئرز کے اندر جائیے، آج مسلم نوجوان، خالی مسلمانوں کی میں بات نہ کروں، آج جو نوجوان ہے ہمارا، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس تک کے سرکار کے وہ فائدے، وہ اسکیمز نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ اس کے ذمہ دار حکومتوں کے اندر گھسے ہوئے وہ لوگ ہیں جس کو آج کی زبان میں دلال کہہ لیجیے۔ بالکل صاف طریقے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ دلالی کرتے ہیں پوری طریقے سے، اور وہ سارے فائدے اپنے لوگوں کو دلا دیتے ہیں، اپنی این جی اوز بناتے ہیں، ان کے لوگ ہوتے ہیں، سارے فوائد وہ اٹھاتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان وہیں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جہاں کل بیٹھا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے اس بات کی کوشش کی کہ ہم لوگ بچوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں۔ ہم نے گرلس ایجوکیشن پر دھیان دیا، ہم نے پورے گرلس کے پی جی کالج کورسز کھلوائے، ہم نے ڈگری کالج میں پوری گرلس کے کورسز کھلوائے، اور ہم نے چاہا کہ لڑکیوں کو تعلیم دلوائی جائے، اور جہاں جہاں ہم لوگ جاتے ہیں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھایا جائے، اور الحمدللہ آج کی جنریشن ہے وہ اس بات کے اوپر زور دے رہی ہے۔ میں ان کی تعریف کروں گا، خود پڑھے ہوئے لکھے نہیں ہیں مگر کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ پڑھ جائے تاکہ جو پرابلمس ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہمارا بچہ نہ فیس کر سکے۔ بات چیت مرزا مولانا یاسو عباس صاحب کے ساتھ جاری رہے گی، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ اب آپ بھی بن سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ رپورٹر۔ اپنے آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے وشیش کارکرم ایک خاص ملاقات میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے خاص مہمان مرزا محمد یاسو عباس صاحب، ان سے بات چیت کا دور جاری رہے گا۔ مرزا صاحب، جس پرکار سے ISIS کا پربھاؤ بڑھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، آپ کو نہیں لگتا اس کا ایک مین کارن امریکہ ہے، اور آنے والے وقت میں ہندوستان کے مسلمانوں پر اس کا کیا پربھاؤ پڑے گا؟ دیکھیے، ISIS کی وجہ سے پورا اسلام بدنام ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو بھی طاقتیں رہی ہوں، میں ان طاقتوں کو نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کون سی طاقت کام کر رہی ہے۔ بہرحال جو بھی طاقتیں لگی ہوئی ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، اس سے پورے ملک تباہ ہو رہے ہیں، پورے شہر تباہ ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ISIS کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔
میں بتاؤں، ابھی میں 3 مہینے پہلے عراق میں تھا، اور میں عراق کے ان سٹیز میں بھی گیا، بغداد میں، سامرا میں، جہاں کے اوپر IS کا پوری طریقے سے ہو رہا ہے۔ وہ دہشت ہے، وہ ٹیرر ہے ان کا، یہ دہشت کے ذریعے سے راج کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام مذہب تو یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کی جان لی۔ اسلام تو یہ درس دے رہا ہے، اور یہ IS والے لوگ آج پورے طریقے سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس کی کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو، اسلام کی بات نہیں ہے، وہ اس کی مذمت کرتا ہے۔ آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہی لاہور میں ایک بم وسفوٹ ہوا، پشاور میں اسکولی بچوں پہ حملہ ہوا، جس طریقے سے بے گناہ مارے جا رہے ہیں، کیا مین وجہ ہے اس کی؟ کیا کارن ہے اس کے پیچھے؟ کیا وجہ مانتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، اس کے وجہ جو میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسی کی تمنا ہے۔ اس کے اندر مذہب کی کسی کو فکر نہیں ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے ہو، مذہب بدنام ہوتا ہے ہو، بھائی کٹتا ہے تو کٹے، ہمیں کرسی ملنا چاہیے۔ صرف اور صرف جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہٹا کے ہم بیٹھ جائیں، اس کے پیچھے پوری پرانی تاریخ رہی ہے کہ باپ کا قتل ہوا، بیٹے کا قتل ہوا، بھائی کا قتل ہوا کرسی کے لیے۔ یہ وہی سب ہو رہا ہے بڑے اسکیل کے اوپر، جو کل ہوا تھا وہی آج ہو رہا ہے۔ لہذا سب کو مل کے ایک ہونا چاہیے، اور ایک ہو کے اس ظلم کے خلاف جہاں بھی جو ہو وہ آواز اٹھائے۔ اگر ہم اس وقت آواز نہیں اٹھائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر پڑوس میں آگ لگی ہوئی ہے تو ہم یہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں آگ نہیں لگی، ہم سکون سے بیٹھے رہیں۔ نہیں، ہم کو سب کو کھڑے ہو کے پڑوس کے گھر میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی آگ کو بجھانا چاہیے۔ ہمیں ہنس کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کا تو گھر جل رہا ہے، ہمارا گھر سیف ہے۔ کبھی بھی وہ آگ کا شعلہ ہمارے گھر کو بھی شعلہ بنا کے اور آگ میں بدل سکتا ہے۔ بھارت کے پردھان منتری نے نواز شریف کو بلاوا بھیجا، وہ بھارت آئیں۔ ابھی مودی جی بھی پاکستان گئے تھے، لیکن نتیجہ کچھ خاص نہیں نکلا۔ کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں یہ دوستی کچھ رنگ لائے گی؟ دیکھیے، ہندوستان میں زیادہ تر لوگوں کے عزیز پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کے عزیز ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ملک کے بٹوارے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو گیا، ماؤں سے بچے بچھڑ گئے۔ میں ان فیملیز کو جانتا ہوں کہ مائیں تڑپتی ہیں۔ میں نے کراچی میں لوگوں کو آنسوؤں سے روتے ہوئے پاکستان میں دیکھا ہے کہ وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے واپس ہمارے ملک ہندوستان لے چلو، مجھے واپس لکھنؤ لے چلو، کیونکہ وہاں کے اوپر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ جو سیاسی لوگ مل رہے ہیں، برائے کرم سیاست کو چھوڑ کے اگر وہ دو دل ملانے کی بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ماں کو بیٹے سے ملا دیں، بھائی کو بھائی سے ملا دیں، تو سب سے بڑا شاید یہ بہت بڑا ایک کام ہوگا، اور بہترین سیاسی لوگوں کی سیاست کا اثر یہ ہوگا کہ دو بچھڑے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے مل جائیں۔ جیسے کہ آپ آج کل مسلمانوں کے حالات دیکھ رہے ہیں، اس پہ بھی جو ہندوستان میں شیعہ سنی قوم کے جو آپس میں مت بھید ہیں، آپ کو نہیں لگتا یہ مت بھید دھارمک نہ ہو کے راجنیتک زیادہ ہے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر دھارمک کم اور راجنیتک زیادہ ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور اس کے اندر راجنیت نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سیاسی لوگ اپنے فائدے کے لیے، اپنے ووٹ کے لیے لڑاتے رہتے ہیں۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب تم ایک دوسرے کو لڑاؤ گے تو جب ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہو جائے گا، ملک ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ جب ملک ہی ٹوٹ جائے گا تو کرسی پر کون بیٹھے گا؟ لہذا سب سے پہلے دو دل جوڑنے کی بات کرو، دو گھر ملانے کی بات کرو، اس کے بعد سیاست کرو۔ سیاست توڑ کے نہیں، سیاست جوڑ کے کرو تو زیادہ بہتر۔ تو شیعہ سنی علماء اگر مل کر ایک منچ پہ آ کے کام کریں تو آپ کو لگتا نہیں کہ حالات زیادہ بہتر ہوں گے؟ بے شک آنا چاہیے، شیعہ اور سنی علماء کو ایک ساتھ آنا چاہیے، اور اکثر موقع کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آئے بھی ہیں۔ اب جو جنریشن آ رہی ہے، جو لوگ آ رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ وہ دیکھیے، جو 1400 برس کے اختلافات ہیں، نظریاتی جو اختلافات ہیں، وہ اختلافات رہیں گے، مگر آج کل ان اختلافاتوں کو رکھ کے آج کل کے دور میں ڈیولپمنٹس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، دونوں کو ایک ساتھ مل کے، اور اس کے اندر علماء کو سامنے آنا چاہیے، اس لیے کہ لوگ چاہے شیعہ علماء ہوں، چاہے اہل سنت کے علماء ہوں، عوام علماء کی طرف دیکھتی ہے۔ جب ہم ہی آپس میں لڑیں گے تو عوام کے اوپر اس کا غلط اثر جائے گا۔
उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2012 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों के लिए काफ़ी घोषणाएं की थी। 18% आरक्षण देने का भी वादा किया था। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने वादों में कितना सफल रही है? देखिए, मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात सभी करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर रही थी। और जहाँ तक के मुसलमानों की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, हमारे जो इस वक्त मौजूदा वजीर आला हैं अखिलेश यादव जी ने, मेरे ख्याल से काम अच्छे किए हैं। अगर से मैं ये कहूँ कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया है तो ये गलत बात होगी। काम उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं और आज भी वो काम कर रहे हैं। मगर मैंने वही बात जो अभी आपसे पहले कही थी कि जो इनर सर्किल है, वो इनर सर्किल, वो घोषणाएं जो उन्होंने कर रखी हैं मुसलमानों के लिए, वो उन तक के फायदे नहीं पहुंचने दे रहे हैं। और वो फायदे जब तक के आवाम तक के नहीं पहुंचेंगे तब तक के हमें नहीं लगता कि किसी सरकार को कोई फायदा हो सके। पिछले कुछ वर्षों में शिया वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार और शिया धर्मगुरुओं के बीच में काफ़ी तलखी रही है। क्या ये कारण राजनीतिक हैं, जबकि मौलाना कल्बे जवाद साहब लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे? देखिए, शिया वक्फ बोर्ड के अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत से मसाइल हैं। शिया वक्फ बोर्ड ये वो इदारा है कि जहाँ, जैसे आप हमारे घर में आए, जब हमने दरवाज़ा खोला तभी आप आए। अगर हम दरवाज़ा न खोलते तो आप ना आते। आज जो शिया वक्फ बोर्ड के अंदर जो दूसरे लोग काबिज हैं, जो दूसरे लोग प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, उसके लिए मैं सरकार से ज़्यादा जिम्मेदार अपने उन लोगों को जो मुतवल्ली हजरात हैं, मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूँ कि जब आपने दरवाज़ा खोला तभी लोग आए और आपने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए बड़े बड़े वो नुकसान कराए जो बुजुर्ग बना के गए थे। यानी आज कल वो लोग वक्फ बना रहे थे, कल वो लोग मस्जिदें, इमाम बारगाहें, करबलाएं, दरगाहें बना रहे थे। आज पुतवाने की हैसियत नहीं है। आज मुतवल्ली खड़े होकर उस जगह को अगर पुतवाना चाहे, बनवाना तो दूर की बात है, रिपेयर कराना तो दूर की बात है, ये पुतवा नहीं सकते। तो हालात इसके अंदर सबसे ज़्यादा मैं सरकार या उलमा से ज़्यादा जिम्मेदार उन लोगों को जानता हूँ कि उन लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि जिन्होंने दरवाजे खोल के अपने चंद पैसों की खातिर वक्फों को तबाह बर्बाद किया। जब से मोदी सरकार आई है केंद्र में, तो मुसलमानों की स्थिति में कुछ फ़र्क आया है, या आपको लगता है कि मुसलमानों के दिल में कुछ असुरक्षा की भावना बढ़ी है? देखिए, मोदी जी का एक हुआ था कि मोदी जी जाएंगे तो मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में नहीं रह पाएगा, और मुसलमान, हमसे काफ़ी फैमिलीज़ ने मिलकर ये बात भी की थी। मगर मोदी जी से मुस्लिम डेलीगेशन मिल रहे हैं, मुस्लिम उलमा मिल रहे हैं। अभी सूफियों की कॉन्फ्रेंस में मोदी जी गए, उन्होंने मुसलमानों के लिए तकरीरें की, वो मुस्लिम ममालिक जा रहे हैं। तो उससे मुसलमानों के अंदर, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि असुरक्षा पैदा हो रही है, एक कॉन्फिडेंस तो आ रहा है पूरी तरीके से। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार को काम करना चाहिए और तेज काम करना चाहिए, और मुस्लिम्स के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स लागू करना चाहिए ताकि उनको पता चले कि सरकारें हमारे लिए पूरी तरीके से जिम्मेदारी से काम कर रही हैं। अभी आपने जिक्र किया कि मोदी जी सूफी कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो सूफी इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, सूफी इस्लाम को बढ़ावे की बात नहीं है। मसला इस वक्त ये है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम का सही चेहरा ज़माने के सामने आना चाहिए। आज इस्लाम इतना बदनाम हो गया है, या ISIS के लोगों ने मज़हब को इतना बदनाम कर रखा है, लिहाजा एक वो वाला इस्लाम पेश किया जाए जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम और उनके अहले बैत वाला इस्लाम है, कि जिससे एक प्यार, एक मोहब्बत वाला मैसेज ज़माने के सामने जाना चाहिए कि इस्लाम का ये चेहरा नहीं है जो ISIS वाले दिखा रहे हैं। एक इस्लाम का वो भी चेहरा है जहाँ गोपर बैठ के लोगों को गले से लगाया जाता है, जहाँ गोपर हिंदू और मुसलमान में, जहाँ गोपर शिया और सुन्नी में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता है, बल्कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। बस आने की देर है, आप आइए, हमारे पास बैठिए और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की जो सही सेइंग्स हैं वो लेके जाइए हमसे। बस एक आखिरी सवाल, आजकल एक विवाद बहुत हवा है, भाजपा, संघ और साथ में ओवैसी जैसे नेता भी उसको हवा दे रहे हैं कि भारत माता की जय। क्या कहना आपको इस बारे में? क्या इस्लाम में जायज़ है? देखिए, सजदा तो सिर्फ इस्लाम में अल्लाह के लिए है। जब हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवाय उस अल्लाह के,
मगर जहाँ तक भारत माता की जय है, इसको पॉलिटिकल नारा दिया जा रहा है, चाहे इसके अंदर आरएसएस के लोग हों, चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, सबके सामने इलेक्शन पेश नज़र है और ये सियासी नारा है पूरी तरीके से। भारत माता की जय कहने में क्या हर्ज है? हमारा इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है, भारत माता की जय कहने में हमारा इस्लाम टूट जाएगा। इस्लाम तो ये कहता है कि वतन की मोहब्बत ईमान है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। तो सवाल यह है कि जब हम इसी मिट्टी में, यही ज़मीन पर पैदा हुए और इसी मिट्टी में हमें दफन होना है, यही दफन होना है, तो मजहब कहता है पहले अपने वतन से मोहब्बत करो। जब तुम वतन के होगे तब तुम अपने मजहब के होगे, जब तुम अपने वतन के नहीं होगे तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है भारत माता की जय कहने में। और ये जो लोग इसको इशू बना रहे हैं, इशू मैं जहाँ तक समझता हूँ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसको उनके ऊपर वोट बटोरना है। और भारत माता की जय के नाम के ऊपर मुझे जो हालात दिखाई दे रहे हैं हिंदुस्तान के, फिर से भाई को भाई से बांटने की तैयारी है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों के दरवाज़ा एक दूसरे से हिंदुस्तान में मिला हुआ है। एक कहता है कि भारत माता की जय कहना चाहिए, एक कहता है कि नहीं कहना चाहिए। तो सवाल यह है, इसको सियासी सौदागर खूब अच्छी तरीके से समझते हैं। वो भारत माता के नाम पर भारत माता की जय तो होती रहेगी, मगर भाई भाई से जुदा होने की तैयारी है। और इलेक्शन में इन्हीं लाशों पर चढ़ के, इन्हीं लाशों पर पैर रख के ये सियासी लोग अपनी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की तैयारी में। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा यासूर अब्बास साहब हमसे बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया और आपने मुझ जैसे हकीर को अपने चैनल के ऊपर इतनी देर का वक्त दिया। मैं आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल को तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मिर्ज़ा मोहम्मद यासूर अब्बास साहब, जिन्होंने बेबाकी से अपने हमारे सवालों का जवाब दिया। अगले एपिसोड में एक ख़ास मेहमान के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।